سمجھ آ جاتی ہے نا کہ جیسے آپ کمپریہنشن یا پریسی کر رہے ہیں، میں اس کی مثال دے رہا ہوں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ سجیسٹ جب آپ ٹائٹل پڑھتے ہیں تو آپ نے ٹائٹل دینا ہوتا ہے کہ اس پیسیج میں یہ کچھ دیا گیا ہے۔ اب یہاں پر he has given the title elephant، اس نے اس سٹوری کو ٹائٹل دیا ہے ایلیفینٹ کا۔ اس نے ایلیفینٹ کا ٹائٹل کیوں دیا، کیا وجہ ہے؟ ٹھیک ہے، وجہ کہ وہ ایک انسان، سارا اس میں کوئی جانور کا کہیں ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے، سارا اٹ از ناٹ اباؤٹ اینیمل، اٹ از اباؤٹ ہیومن بینگز، انسانوں کے بارے میں ہے۔ تو پھر اس نے اس کو یہ ٹائٹل کیوں دیا ہے، یہ چیز ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے سمبل، کوئی چیز علامت کے طور پر ہم استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، سمبل۔ جیسے سمپل گلاب، آپ کس کو گلاب دے رہے ہیں؟ لو، سائن آف سیکریفائس۔ ڈنکی، بیسٹ آف برڈن، ٹھیک ہے، کہ لڈو جانو اس پہ وزن لاد لو اور یہ وہ، ٹھیک ہے، مختلف قسم کا۔ لیکن ایلیفینٹ جو ہے یہ ایز سچ اس طرح سمبل میں یوز نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سمبل میں ایلیفینٹ یوز نہیں ہوتا۔ ایلیفینٹ کا کنسیپٹ جب بھی آپ کے ذہن میں آتا ہے ہیوج، پروڈوگیس، بہت بڑا، پاورفل۔ پاورفل میں بھی جب آپ مثال دے رہے ہوتے ہیں تو زیادہ تر آپ لائن، اب لائن کا ذکر ہوگا، ہی از اے لائن، بہادر، فوراً آپ کے ذہن میں کیا جائے گا؟ وہ بہادر ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک بہادر ہے، ٹھیک ہے، یا ہی از اے لائن، ہی از ایز بریو ایز اے لائن، یہ سملی ہے، ہی از ایز بریو ایز اے لائن، تشبیہ دی گئی ہے، اٹ از اے سملی، ایک چیز کو دوسری کی مانند قرار دینا۔ میٹافر ہوتا ہے وہی چیز آپ نے قرار دے دی ہے، ہی از اے لائن، ٹھیک ہے، وہ شیر ہے، ٹھیک ہے، سملی، میٹافر، یہ سمبل۔ تو یہ عام طور پہ زیادہ تر سمبل کے طور پر استعمال نہیں ہوتا، لیکن یہاں ہیوج، پروڈوگیس، بہت بڑا، اس سینس میں استعمال ہوتا ہے یہ، ٹھیک ہے، کہ بہت بڑا ہے، ہیوج ہے، اسٹرینتھ، طاقتور ہے، اسٹرینتھ کی سینس میں۔ یہ اس سینس میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے، تو یہاں اس نے اس کو اسی سینس میں استعمال کیا ہے۔ اور سمپل سی سٹوری ہے اباؤٹ اے پرسن، ایک شخص کے بارے میں، ٹھیک ہے، کہ جس پہ بہت زیادہ ذمہ داریاں ہیں، ایک شخص کے بارے میں جس پر بہت زیادہ ذمہ داریاں ہیں۔ The narrator of the story is a person who has so many dependents۔ اب سٹوری کیا ہے کہ نریٹر آف دا سٹوری، ٹھیک ہے، نریٹر ہوتا ہے بیان کرنے والا۔ اب یہ دو چیزیں ہوتی ہیں کہ دا نریٹر آف دا سٹوری، جو سٹوری کو خود بیان کر رہا ہے، یہ فرسٹ پرسن میں ہوتی ہے، میں، رائٹر خود لکھ رہا ہوتا ہے۔ تو نریٹر، نریٹ ہوتا ہے بیان کرنا۔ واٹ از نریٹر آف دا سٹوری؟ کہ کہانی کا جو نریٹر ہے، کہانی کو جو بیان کر رہا ہے، ڈیپینڈ، ایک ہوتا ہے انڈیپینڈنٹ، آزاد، آئی ایم انڈیپینڈنٹ، ڈیپینڈ ہوتا ہے کسی پر انحصار کرنا۔ نریٹر آف دا سٹوری جو ہے اس پر بہت سے لوگ انحصار کر رہے ہیں۔ نریٹر آف دا سٹوری، دا نریٹر آف دا سٹوری از اے پرسن ہو ہیز سو مینی ڈیپینڈنٹس، کہ جس پر بہت زیادہ لوگ انحصار کر رہے ہیں۔ ہی ہیز ابنڈنٹ، ٹھیک ہے، ڈرنکنگ۔ اب وہ چونکہ انگریز ہے تو یہ ان کی ایک روٹین ہوتی ہے کہ شراب، جیسے ہم تو اس کو حرام سمجھتے ہیں، برا سمجھتے ہیں۔ ابنڈنٹ، ابنڈنٹ کا مطلب ہوتا ہے متروک، رد کر دینا، چھوڑ دینا۔ تو کیا ہے کہ اس نے گیو اپ کر لیں، کہ ابنڈنٹ کو نہیں ہے تو آپ بے شک مشکل لگ رہا ہے تو آپ اس کو گیو اپ ڈرنکنگ۔
اب اتنے زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے ان پر، اس پر اتنے زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے کہ اس نے کہ جی میں کیوں پیسے ضائع کروں، اس نے شراب نوشی جو ہے اس کو چھوڑ دیا ہے. اینڈ ناؤ ارن فار ہز سبلنگس. سبلنگس کسے کہتے ہیں؟ بہن بھائیوں، بہن بھائی. کہ اب وہ از ارننگ فار ہز سبلنگس، کہ وہ اپنے بہن بھائیوں کے لیے کما رہا ہے. اپنے لیے نہیں، ہر آدمی اپنے لیے کما رہا ہوتا ہے، لیکن کیا ہے کہ وہ اپنے بہن بھائیوں جو اس پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں ان کے لیے کما رہے ہیں. ہی از فیڈ اپ آف ہز، ٹھیک ہے، اور وہ کیا ہے کہ وہ فیڈ اپ ہو چکا ہے فار ادرس، ارننگ فار ادرس. فیڈ اپ اکتا جانا، تنگ آ جانا، کہ وہ فیڈ اپ ہو چکا ہے. کہ آپ کہتے ہیں نہیں میں فیڈ اپ ہو گیا ہوں اس کام سے، تو تنگ آ گیا، وہ اکتا چکا ہے. ٹھیک ہے، کہ وہ لوگ فیڈ اپ اکتا جانا، کہ وہ جو لوگ فیڈ اپ اکتانا، کہ جو اس کے ڈیپینڈنٹس ہیں جن پر وہ انحصار کر رہا ہے وہ ان سے اکتا چکا ہے. ٹھیک ہے، ارننگ فار ادرس. ہی وانٹس ٹو گیٹ اے کیئر فری لائف. کیئر فری، آزاد. کیئر ہوتا ہے نا احتیاط، دیکھ بھال کرنا. وہ چاہتا ہے کہ میں بالکل ہی ایک آزاد زندگی گزاروں، بالکل ہی آزاد زندگی ہو میری، ہر طرح سے بس اپنے لیے کماؤں اور خود کھاؤں، یہ جو ڈیپینڈنٹس ہیں ان پر نہ کروں. He has to send money to his ex-wife every month. اب کیا ہے کہ he has divorced his wife، کہ بیوی میں اور اس میں ڈائیورس ہو چکی ہے، اس میں اور اس کی بیوی میں ڈائیورس ہو چکی ہے. تو یہ اپنی ایکس وائف، اس میں اور بیوی میں ڈائیورس ہو چکی ہے، تو یہ اپنی ایکس وائف، اس کی جو سابقہ بیوی ہے اس کو پیسے دینے پڑتے ہیں، تو یہ اس کو پیسے دیتا ہے. ٹھیک ہے، ایوری منتھ. ہی ہیز آلسو ٹو گیو چیک ٹو ہز گریڈی مدر ہو لیوز ان کیلیفورنیا. اپنی ماں کو اچھا نہیں سمجھتا، اس کے لیے ہی یوزز دا ورڈ گریڈی. یہ اپنی لالچی ماں کو پیسے بھیجتا ہے جو کہ کیلیفورنیا میں رہ رہی ہے. ہر مہینے ایک چیک بھیجتا ہے جو کہ اس کی ماں کے پاس چلا جاتا ہے اور جو کہ کیلیفورنیا میں رہ رہی ہے. He sends money to his daughter and her 2 children regularly. اب ایک اس کی بیٹی ہے اور 2 بچے ہیں اس کی بیٹی اور بیٹی کے 2 بچے ہیں. اب ان کو بھی یہ پیسے بھیجتا ہے. His college going son is also one of the dependents. اس کا کالج جانے والا بیٹا، وہ بھی ڈیپینڈنٹ ہے اس پہ. اس کا بیٹا جو ہے جو کالج جا رہا ہے، اب وہ تو پڑھ رہا ہے نا، وہ بھی ڈیپینڈنٹ ہے. اس کی تعلیم کا خرچہ، اس کے ایکسپینڈیچر، اس کے اخراجات، وہ بھی یہ برداشت کر رہا ہے. Who receives money for his college expenditures. ٹھیک ہے، ایکسپینڈیچر مشکل لگتا ہے تو آپ یو کین یوز دا ورڈ ایکسپینسز. ڈیوز، کالج کے ڈیوز کے لیے اس کو پیسے چاہیے. اب تک یہ ہو گئے، ایکس وائف شراب چھوڑ دی ہے، ڈیپینڈنٹس ہیں. ایکس وائف سابقہ بیوی، اس کو پیسے بھیجتا ہے. ماں لالچی ہے، اس کو پیسے بھیجتا ہے. بیٹی اور اس کے 2 بچے، ان کو پیسے بھیجتا ہے. بیٹا کالج گوئنگ ہے، اس کو یہ پیسے بھیجتا ہے. تو یہ تمام ذمہ داریاں ہیں. He further comes to know that his brother and his wife need money. اب بات اس کا بھائی ہے
اور اس کی اس کا بھائی اور اس کی بیوی جو ہے ان کے مالی فائنینشلی دے آر ناٹ اسٹیبل, دے آر ناٹ اسٹرانگ. وہ فائنینشلی اسٹیبل اور اسٹرانگ نہیں ہیں, تو کیا ہے کہ یہ ان کو بھی پیسے بھیجتا ہے. اس کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے مالی حالات صحیح نہیں ہیں ایز ویل. سو ہی ہیز ٹو ہیلپ دیم ایز ویل, ان کی بھی مدد. اب ناؤ وی ہیو ریڈ اے لسٹ آف ڈیپینڈنٹ. یہ جو ہم نے پہلا پیراگراف پڑھا ہے اس میں یہ ہے کہ یہ لسٹ آف ڈیپینڈنٹس ہے کہ یہ لوگ اس پر انحصار کر رہے ہیں. تو کیا ہے کہ اس نے شراب, وہ چاہتا ہے کہ میں ان سب کو کسی کو کوئی پیسے نہ بھیجوں, ان کو کسی کو کوئی پیسے نہ بھیجوں, وہ پیسے میں خود خرچ کروں. Now, though the narrator helps so many siblings, his own condition, ایک تو ہے کہ you have a lot of money, آپ کے پاس بہت پیسہ ہے, آپ خود رہ رہے ہیں کمفرٹیبل, ٹھیک ہے, اور آپ اپنے بہن بھائیوں کو وعلیکم السلام پیسے بھیج رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ اپنے بہن بھائیوں کو پیسے, لیکن کیا ہے کہ اس کی اپنی کنڈیشن بھی اچھی نہیں ہے, اس کی اپنی کنڈیشن بھی اچھی نہیں ہے. He is deprived of entertainment like watching movies. Deprived of, محروم ہو جانا. اب کیا ہے کہ انٹرٹینمنٹ میں اس نے شراب نوشی, ٹھیک ہے, ڈرنکنگ چھوڑ دی ہے. پھر کیا ہے کہ نا موویز گیو اپ, اس نے وہ بھی چھوڑ دی ہیں, موویز بھی چھوڑ دی ہیں. He has to wear a shoes which has a hole in it. اب کیا ہے کہ یہ جو جوتے پہن رہا ہے, یہ جو جوتے پہن رہا ہے ان جوتوں کے اندر بھی سوراخ ہے, یعنی کہ اب نیچے سے نئے جوتے, he cannot afford new shoes, کہ اس کے اندر بھی سوراخ ہے. His teeth also need to be fixed. اس کے دانت جو ہیں اس میں بریسز فکس ہونے کی ضرورت ہے, دانت خراب ہیں, لیکن وہ نہیں کروا رہا, اسی سے گزارا کر رہا ہے. بٹ ایز ہز آل منی گوز ٹو ہز, ٹھیک ہے, ڈپینڈنٹس. کیوں؟ کیونکہ یہ تمام رقم جو ہے یہ اس کے ڈپینڈنٹس کو جا رہی ہے, اور وہ ہم نے اس کی لسٹ سے گو تھرو ہو گئے ہیں. There remains nothing to spend on himself. اب اس کے پاس خود خرچ کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے. بریسز, شوز میں ہول ہے, بریسز نہیں لگوا سکتا, ٹیتھ کو فکس نہیں کروا سکتا, موویز چھوڑ دی ہیں, ڈرنکنگ چھوڑ دی ہے, اپنے حالات بھی اس کے اچھے نہیں ہیں, اس کے اپنے حالات بھی اچھے نہیں ہیں. The irony of the fact is that though he considers his mother and ex-wife greedy, اب دو, ٹھیک ہے, بیٹے کو یہ خوشی سے دے رہا ہے, بیٹی کو بھی, لیکن ایکس وائف جسے اس کی سپریشن ہو چکی ہے, ڈائیورس ہو چکی ہے, اس کو اور اپنی ماں کو یہ لالچی سمجھتا ہے, اس کو اور اپنی ماں کو یہ لالچی سمجھتا ہے, لیکن یہ مجبور ہے کہ ان کو پیسے بھیجے, یہاں پر وہ مجبور ہو جاتا ہے. He still sends them money. He does all this out of sympathy. اور یہ سب کچھ جو اتنی وہ اس کے ڈپینڈنٹس ہیں یہ کس لیے کر رہا ہے؟ آؤٹ آف سمپتھی, ہمدردی کے لیے. He gives his brother a huge amount of, ٹھیک ہے, $1,000. اپنے بھائی کو ایک بڑی ہیوی اماؤنٹ $1,000 دے رہا ہے. He thinks himself a responsible person who is there to fulfill his duties. وہ اپنے آپ کو ایک ذمہ دار سمجھتا ہے کہ میں ایک ذمہ دار شخص ہوں اور میں نے اپنے یہ تمام فرائض جو ہیں یہ سر انجام دینے ہیں, کہ میں ایک ذمہ دار شخص ہوں, میں نے اپنے یہ تمام فرائض سر انجام. اینی تھنگ اب تک جو ہم نے پڑھا کہ اب یہ اس کی ایک ذمہ داریاں, لسٹ اینڈ واٹ ہی از ڈوئنگ. اب یہاں پر ناؤ دیئر از دا مینشن آف ایلیفینٹ. اب جب ہے, اب ہم اس طرف آتے ہیں.
کہ اس نے یہ لفظ ایلیفینٹ کیوں یوز کیا. وائی ہی ہیز یوز دا ورڈ ایلیفینٹ. ہی سیز ڈریم, ٹھیک ہے, دیٹ ہز سن از ہٹ بائی اے کار. وہ خواب دیکھتا ہے کہ اس کے بیٹے کا گاڑی کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے. خواب میں دیکھتا ہے ہٹ بائی اے کار, ٹھیک ہے. ایٹ دس ہی فیلز ہمسیلف گلٹی. اب وہ یہ خواب میں دیکھ رہا ہے, دس از ناٹ ریئل, دس از ناٹ ریئلٹی, دس از ناٹ فیکٹ. کہ حقیقت میں وہ خواب میں دیکھ رہا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ اس کا ذمہ دار میں ہوں, وہ اپنے آپ کو اس کا ذمہ دار سمجھتا ہے. He further regrets on it. اب وہ مزید خواب میں دیکھا ہے دس از ناٹ, وہ اس پر پچھتاوے کا اظہار کرتا ہے. He wishes to see his son happy. اب جس کی وہ صحیح معنوں میں جس پہ وہ پیسے خرچ کر رہا ہے وہ اس کا بیٹا ہے, بیٹا اور بیٹی. بیٹے پہ زیادہ کہ وہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ خوشی کے ساتھ زندگی گزارے. He wants him to go to Europe after completing his education. اب یہ نریٹر یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا جو ہے یہ ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد, میرا بیٹا جو ہے یہ ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد یورپ جائے, وہاں پہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرے, وہاں پہ جاب کرے. لیکن کیا ہے, ایسا نہیں ہے. He dreams that someone has given alcohol to his son. پھر وہی بیٹے والی بات کہ بیٹا جو ہے اس کار سے ٹکرایا. اب وہ دیکھتا ہے کہ کسی نے اس کے بیٹے کو الکوہل ہیئر اسٹینڈ فار شراب, وائن, کہ کسی نے اس کے بیٹے کو شراب پلا دی ہے. وہ پھر بھی یہ خواب میں, دس از ناٹ ریئل, دس از ناٹ فیکٹ, دس از فکشن, یہ خواب میں دیکھ رہا ہے. He is much grieved over it. اس پر اس کو بہت صدمہ پہنچتا ہے. But the most important scene he sees in his dream is that his father is an elephant. اب اپنے خواب میں جو سب سے اہم چیز وہ دیکھتا ہے وہ کیا چیز ہے کہ اس کا باپ جو ہے وہ ہاتھی بنا ہوا ہے. جس اب یہ ایلیفینٹ کا ذکر اب آ رہا ہے, اس کا باپ ہاتھی بنا ہوا ہے. اینڈ ہی رائڈز آن دا ٹاپ آف ہم, کہ وہ ہاتھی ہے اور یہ باپ کے اوپر سواری کر رہا ہے. یہ دیکھتا ہے کہ میں اپنے باپ کے اوپر سواری کر رہا ہوں. دا ڈریم gives him a message to continue what he is going in his real life. اب یہ خواب کا کیا مطلب ہے کہ پہلے یہ اپنے باپ پہ ڈیپینڈ کرتا تھا, باپ نے تمام ذمہ داریاں اٹھائیں, ٹھیک ہے, he bore all the responsibilities, now he is having responsibilities. اب یہ جو میسج جو اس کو خواب میں نظر آیا وہ یہ ہے کہ اب آپ اپنی, اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تنگ آ گیا ہے, فیڈ اپ, وہ چاہتا ہے کہ میں ان سب کو چھوڑ دوں, لیکن اس کے بعد اب کیا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں نبھانا چاہتا ہے. The dream gives him a message to continue what he is going to do in his real life. It means that his father is with him and he needs not worry. کہ اس کا باپ اس کے ساتھ ہے, اس کا باپ اس کے ساتھ ہے اور اس کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. He should keep on his struggle. He should keep on his struggle. اس کو اپنی جد و جہد جاری رکھنی چاہیے. In this way he is playing the role of helping others. تو اس طرح وہ کیا کردار ادا کر رہا ہے, دوسروں کی مدد کرنے کا. That his father had already played. اور یہ کردار اس کا باپ پہلے ہی, وہ کردار جو اس کے باپ نے ادا کیا, now he is playing. The narrator of the story changes his mind. اب وہ اپنا ذہن تبدیل کرتا ہے and decides to continue helping his family. کہ جی میں اپنی فیملی کی مدد کروں گا. He knows that his friend George Carr is still, ٹھیک ہے, unpaid. Then we compare, پھر جب بعض اوقات ہم مشکل حالات میں ہوتے ہیں
تو ہم کیا کرتے ہیں پھر اپنا مقابلہ کرتے ہیں لوگوں سے، یار اس کے حالات مجھ سے زیادہ خراب ہیں، ہی از ان مور ٹربل. اب یہ دیکھتا ہے کہ اس کا دوست جارج جو ہے اس نے تو گاڑی کے پیسے بھی ادا نہیں کی، گاڑی کے انسٹالمنٹ قسطیں ادا نہیں کی. اینڈ the circumstances are same like him، کہ اس کے حالات بھی اسی طرح کے ہیں. in the end he is ready to play his role willingly. اور آخر میں کیا ہوتا ہے، ایک تو ہوتا ہے نا کہ مجبوری کے تحت، یہاں پر وہ اپنا کردار جو ہے وہ رضامندی کے ساتھ ادا کرنے کی تیار ہو گیا. اینی کویسچن؟ سمپل ہے، کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے. اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی تو آپ پوچھ سکتے ہیں. کلیئر ہے؟ اب اس کا ہم کویسچن ڈسکس کریں گے.